الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس کے اندر 33 آیات اور 5 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے. اس سورت کی ابتدا یاسین سے ہو رہی ہے اور اسی بنا پر نام کے لیے اس کو بطور علامت کے قرار دیا گیا ہے. اکثر علماء کا فرمانا ہے کہ یاسین بھی الف لام میم کی طرح حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یاسین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لفظ کے بعد ہی فوراً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے. اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں، سب سے پہلے تو اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت پر قرآن کو بطور شہادت کے پیش فرمایا گیا ہے، اور پھر بتایا کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان میں کون سی صفتیں ہونی چاہیے، اور پھر اصحاب قریہ یعنی ایک گاؤں والے کا تذکرہ مومنین کو حق پر استقامت کے لیے سبق کے طور پر کیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے چند انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور انسان اگر عقل اور بصیرت والا ہے تو اس سے حق کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو اپنی بارش سے زندہ کرتا ہے، اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ دلوں کو زندہ کر دے گی، اور پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلے میں بہترین انعامات اور روگردانی کے نتیجے میں سزا کی خبر دی گئی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے. اسی طرح یہ سورت پچھلی سورت سورہ فاطر کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ سورہ فاطر میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جسمانی ربوبیت کے سامان بھی فراہم کیے اور نبوت کا سلسلہ جاری کر کے روحانی ربوبیت کا سامان بھی فراہم فرمایا. تو اب اس صورت میں روحانی ربوبیت کے آخری اور مکمل اور ہمیشہ رہنے والے سامان ربوبیت کا بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ رسالت محمدی اور قرآن حکیم ہے. اس سورت کو قرآن کریم کا دل بھی کہتے ہیں، اور فرمایا کہ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن
کہ جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور پورے دن کے کام جو ہے وہ درست رہتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام جو ہے وہ ہر صبح اور ہر شام کو ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین کی ان ابتدائی آیات میں نص قطعی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ انک لمن المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی سورہ یاسین کو آخری لمحوں کے اندر جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو نزع کی حالت میں تو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن عمل کی نیت سے پڑھنے والے بہت کم ہیں، جبکہ اصل ثواب اور اللہ کا قرب اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قسم اٹھانے کے بعد کفار قریش کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو کفر اور گمراہی کے اندر بہت آگے نکل گئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ سے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے یکے بعد دیگر اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح آدمی انہیں سمجھانے کے لیے شہر کے ایک کنارے سے آیا تو انہوں نے اس ناصح کو بھی شہید کر دیا۔ اصحاب القریہ کا یہ واقعہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والوں کی تربیت اور تسلی کے لیے اور ہر دور کے مشرکین کی ذہنی ہم آہنگی کے اظہار اور وعید سنانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بستی جس کا ذکر ہوا انطاکیہ کی بستی تھی، اور اس بستی کے رہنے والے جو مشرکین تھے ان کی طرف تبلیغ کے لیے عیسائیت کے 3 مبلغین توحید کا پیغام لے کر کے آئے۔ پہلے 2 مبلغ وہاں آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو اللہ نے تیسرے کو بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ انطاکیہ کا ایک باشندہ جس کا نام حبیب نجار ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ وہ کسی موذی مرض کا شکار تھا اور شہر سے الگ تھلگ دور ایک مقام کے اوپر اس نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ مبلغین کی دعوت قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے صحت دے کر کے مال اور دولت سے نواز دیا تھا۔ جب شہر والوں نے ان مبلغین کی بات کو ٹھکرایا اور انہیں مارنے پیٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے تو یہ آدمی ان انبیاء کی مدد کے لیے شہر سے باہر سے آیا اور آ کر کے اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور مفادات سے بالاتر ہو کر جو لوگ ہمیں حق کا پیغام پہنچانے آئے ہیں ان کی دعوت کے اوپر ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ مگر قوم اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آئی اور ان قاصدین حق کے قتل کے اوپر آمادہ ہو گئی۔ حبیب نجار نے قوم کے بجائے ان اللہ والوں کا ساتھ دیا اور ایمان کے تحفظ و دین حق کی حمایت میں اپنی جان تک لگا دی، اور
جام شہادت نوش کر لیا۔ حق کے دفاع اور حمایت میں اس عظیم الشان قربانی پر اللہ کا نظام غیبی حرکت میں آ گیا اور فرشتے نے شہر کی فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر کے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی ہولناکی اور دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ زمین کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ انہیں ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجنے پڑے، بلکہ ایک فرشتہ ہی ان کی لیے کافی تھا اور ان کی ایک چیخ ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ تو اس واقعے سے مشرکین مکہ کو یہ عبرت ناک انجام جو ہے وہ یاد دلانے کے لیے یہ واقعہ سنایا گیا کہ وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے اس کو ترک کر دے۔ فرمایا کہ جس وقت حبیب نجار نے اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا تو شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا، اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی ان انعامات کو جنت کے اندر دیکھا، ان کا مشاہدہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت اور سعادت میں سے ٹھہرا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے تو ہر آنے والے رسول کا الا کانوا بہ یستہزئون، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار ذکر فرمائے گئے ہیں، انہی میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے رات اور دن اور چاند اور سورج اور کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر اس بات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اور میں قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوانوں ہی کا ہوتا ہے، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ زوجیت اور جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات کے اندر بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو صدیوں پہلے کر دی گئی تھی۔ وہاں فرمایا گیا کہ اور ہر چیز کو ہم نے
جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ فرمایا جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن کر لوگوں کے اوپر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کی سور سے رب العالمین کی حی و قیوم ذات کے سوا سب کو موت آ جائے گی، اور فرمایا کہ کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے، اور فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب حاکم حقیقی کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے وہاں پر انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پھر الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ اور مہر لگانے کا مطلب یہ کہ منہ کو بند کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو رب العالمین قوت گویائی عطا فرمائیں گے، تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم کیے تھے، فلاں فلاں گناہ کیے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب سے اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کے کہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ فرمایا کہ یہ اپنے اعضاء سے اس وقت کہیں گے کہ تمہارا ناس ہو جائے، تم ہمارے خلاف جو ہے کیوں آج اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے گواہی دے رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اس رکوع میں کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدل ڈالنے کے متعلق دلیل کے طور پر دکھایا ہے کہ تم ہر روز دیکھتے ہو، دیکھتے دیکھتے ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جہاں اسے ہر طرح کی طاقت حاصل تھی، اب بڑھاپے میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو ویسی طاقت حاصل نہیں ہوتی، اس کو کمزوری کا اور ناتوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے دانت بھی جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں راشا پیدا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں، اور انسان کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا۔ اور پھر بتایا کہ قرآن وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ،
یہ شعر و شاعری نہیں ہے کہ اس سے خوش طبعی کا کام لیا جائے، بلکہ قرآن تو عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ ہم نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا، اور نہ ہی وما ینبغی لہ شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا کہ ان هو الا ذکر و قرآن و مبین، یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت ہی واضح قرآن ہے۔ کفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی اس بات کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار کیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے؟ فرمایا کہ ہمارے ہاں شاعر وہ ہے جو مسجع مقفع کلام کہے، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہے کہ جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اس بات کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو ہم نے پیغمبر کو شاعری سکھائی اور نہ ہی شاعری ان کے شایان شان ہے۔ آگے فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیب مبین۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل نامی ایک مشرک تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس بوسیدہ ہڈی کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کیا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ یعنی یہ ہڈی جو بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، تو اس کو کس طرح سے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کیا اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، جس خدا نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی دو درختوں کی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعث بعد الموت یعنی قیامت کے حوالے سے کی گئی ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، بلا یقیناً وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔